ہر عبادت کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کی عبادت ہے، اس کے لیے نیت فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اور نیت الفاظ کا نام نہیں ہوتا، نیت دل کے پختہ ارادہ کا نام ہے۔ دل میں پختہ ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ ہمارے ہاں روزہ رکھنے کی ایک نیت مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ الفاظ مشہور ہیں، لیکن یہ الفاظ احادیث سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو نیت کے ارادے سے پڑھتا ہے، یہی الفاظ ہم نے دل میں سوچنے ہیں، یہی ہم نے زبان سے بول دینے ہیں، تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، منع نہیں ہے، یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے غدن، غدن کہتے ہیں کل آنے والے کو۔ اگر کوئی آدمی یہ الفاظ بول کے نیت کرنا چاہے تو اس کو پھر چاہیے وہ رات کو ہی یہ پڑھ لے، تاکہ صبح آنے والا جو ہے اس کے روزے کی نیت ہو۔ جس طرح مثلا رات کو سوتے ہیں تو یہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ وہ جو رات کو سوچا کہ صبح روزہ رکھنا ہے، یعنی سحری کا انتظام بھی کر کے رکھتے ہیں اور پروگرام بنا کے رکھتے ہیں، پھر الارم لگا کے رکھتے ہیں، صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ نیت ہے۔ اگر الفاظ آپ کو بھول جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے ارادہ کیا، پروگرام بنایا، اٹھنے کا ارادہ بھی ہے، نیت بھی ہے، سب کچھ ہے، صبح اٹھے روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، جب ٹائم ختم ہوا بند کر دی، آپ کا پختہ ارادہ کہ میں نے روزہ رکھنا، اتنا کر لینا ہی کافی ہے۔ فقہا نے کہا ہے پریشانیوں کا زمانہ ہے، ہر آدمی کا ذہن منتشر ہوتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، اچھا ہے دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی رپیٹ کر لینا چاہیے تاکہ تسلی ہو جائے۔ تسلی کے لیے الفاظ بول لینا درست ہے۔ رہ گیا ہمارے ہاں روزہ افطار کی دعا۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بلکہ حضرت معاذ بن زہرہ سے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت دعا پڑھتے تھے، یہ رسول اللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں اور تیرے دیے رزق سے افطار کروں، صرف اتنے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کوئی آدمی ان میں سے کوئی دعا بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی روزہ افطار کرنے کی دعا ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی سارے الفاظ پڑھ لیتا ہے، اب یہ جتنے میں نے روایتیں پڑھی ان میں آمنت باللہ کا لفظ نہیں ہے، یا وبک آمنت کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو یہ کیلنڈروں پہ لکھی ہوئی جو دعا ہے افطار کی، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت انک انت السمیع العلیم، یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سارے پڑھ دیتا تو وہ ساری حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں۔ وبک آمنت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ دیتا ہے تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ دعا اور نیت میں اگر الفاظ اضافی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، خدا سے مانگنا ہے، اقرار کرنا ہے۔ وبک آمنت کا مطلب ہے اللہ میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، وہ پہلے لاتے ہیں، زبان سے کہہ دیا تو ٹھیک ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی بدعت کی تلوار لے کر آ جائے وہ آمنتو وبک آمنتو کا تو لفظ ہی نہیں ہے، آپ نے لفظ بولا، آپ نے بدعت کر دی، آپ تو جہنمی ہو گئے۔ تو کیا خیال ہے رب سے دعا مانگیں تو آدمی جہنمی ہوتا ہے یا جنتی ہوتا ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط لفظ نہیں بولا۔
ان میں سے کوئی بھی دعا اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے یہ جو افطار کی دعا ہے یہ روزہ افطار کر لینے کے بعد مانگنا افضل ہے۔ سارن بج گیا، وقت ہو گیا، آپ نے پانی کا گھونٹ پیا، کھجور کھائی یا کچھ کھانا کھایا، اس کے بعد آپ دعا مانگے تو بعد میں دعا کرنا یہ سرکار دو علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے ہم پہلے مانگیں، یہ رواج ہے۔ ٹائم ہوتا ہے، پہلے آدمی دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے 10 منٹ رہ گئے، کہتے یار درود شریف پڑھ لو، دعا مانگ لو، مقبولیت کی گھڑی ہے۔ تو کیا خیال ہے پہلے دعا کرنے سے کوئی کفر ہے، کوئی بدعت ہو گئی ہے، کوئی ناجائز کام کر دیا؟ او بھائی رب سے جس وقت مانگے، پہلے ٹائم تھا تو پہلے مانگ لیں، بعد میں ٹائم تھا تو بعد میں مانگ لیں۔ رب سے مانگنا ہے، مقبولیت کی گھڑی ہے، جتنا مانگیں گے اتنا بہتر ہوگا، لہذا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مانگ لینی چاہیے۔ تو روزہ تو رکھ لیا، نیت بھی کر لی، کھانا بھی کھا لیا، سب کچھ کر لیا، اب روزہ بچانا بہت ضروری ہے۔ روزہ کیسے بچتا ہے؟ روزے کا مطلب یہ تو نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک بس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، باقی ساری وہ 11 مہینے والی روٹین ہی رکھنی ہے، وہی تماشائی سلسلہ اور وہی غیبتیں، وہی شکوے، وہی گلے، وہی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، وہی ایسی تیسی کرنا، یہ سارے معاملات ہم سیم کرتے رہیں، صرف صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیں، کیا اس کو روزہ کہتے ہیں؟ اس کو روزہ نہیں کہتے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ تو یوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزہ رکھ کر نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، صرف کھانا پینا چھوڑتے تو اللہ کو اس کھانے پینے سے کوئی غلط نہیں۔ اور اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ متقی بن جائے، لعلکم تتقون، فلسفہ ہے اس کا، بندہ پرہیزگار ہو جائے، اس کی زبان کو روزہ ہو جائے، نیت کو روزہ ہو جائے، خیال پکیدہ ہو جائے، زبان پکیدہ ہو جائے، کردار پکیدہ ہو جائے۔ رب تو چاہتا ہے ہماری پکیدگی، ادھر ہم جاتے نہیں، صرف پیٹ کو ہم نے کیا گانٹھ لگائی ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے، وہ برائے نام روزہ ہے۔ لہذا ایسا نہیں بلکہ اچھے طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں، جب تک میں محمد اجازت نہ ہوں اس وقت تک افطار نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہو گیا، روزہ سب نے رکھ لیا، شام کا ٹائم ہوا، ایک جوان آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، اجازت دے، تو فرمایا جا افطار کر لے، ٹائم ہو گیا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے محلے میں 2 بیویاں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ان کو بھی اجازت دے، وہ بھی روزہ افطار کر لیں۔ سرکار نے فرمایا انہوں نے کب سے کر لیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ انہوں نے روزہ نہیں افطار کیا، ابھی تو رکھ کے بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں آپ کا۔ سرکار نے فرمایا سارا دن انہوں نے غیبت کی ہے، وہ تو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا کھا کے پھر کھایا ہے، ان کا روزہ کہاں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا چلو جاؤ آپ ان دونوں بیویوں سے کہو، ان خاتونوں سے کہو کہ الٹی کر کے دیکھیں۔ جب ان کو جا کے کہا گیا تو انہوں نے الٹی کی تو ان کے پیٹ سے خون نکلا، گوشت کے لتھڑے نکلے، پریکٹیکل کرا کے دکھایا گیا۔ یہ جو حکم قرآنی ہے نا، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعی ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم نے اپنے زمانے پہ پریکٹیکل کرا کے لوگوں کو دکھا کے پردہ اٹھا دیا، فرمایا یہ حکم خدا ہے، اور ایسے ہی ہے، ہم سارا دن روٹین سے کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ آدمی سارا دن غیبت کرے، گوشت سے پیٹ ہی بھرا ہوا اس کا، اور وہ بھی مردار کار ہے، تو اس کا روزہ کیا ہو؟ اس لیے اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں چھوڑنی تو پھر اس کا مطلب ہوا ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں۔ آخری حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا روزہ جو ہے، ہر عمل انسان کا اپنے لیے ہے کہ روزہ اللہ کے لیے، روزہ انسان کی ڈھال ہے۔ کیا خیال ہے کوئی جہاد پہ جا رہے ہیں، ڈھال ہونی چاہیے، دشمن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، روزہ ڈھال، اس کا مطلب ہے ہم نے ان چیزوں سے بچانا ہے، غیبت سے، شکوے سے آگے کرنا۔ مثلا ایک آدمی آپ جا رہے تھے، ایک آدمی آپ کے ساتھ الجھ کر پڑا، لڑنا شروع کر دیا، باتیں شروع کر دیں، سرکار علیہ وسلم فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے تو اسے ایک جملہ کہہ دینا انا صائم، بھائی میں روزے دار۔
ٹل جا، میں روزے دار ہوں. اس کو کہا کہ یہ ڈھال استعمال کرو، یہ نہیں ہے کہ تو نے مجھے یہ کہا کیوں ہے، اب میں دیکھ نہیں لیتا. اگر اس کو دیکھنے چل پڑے تو پھر یاد رکھ لو روزہ ضائع ہو. اور روزے کا مطلب ہے صبر کرنا، روزے کا مطلب ہے خود کو ڈھال کے طور پہ اس کو استعمال کرنا، گناہ سے بچانا، غیبت سے بچانا، لڑائی سے بچانا، جھگڑے سے بچانا، خود کو پیچھے رکھنا. کوئی بات نہیں یار، میں روزے سے نہ مجھے چھیڑ، تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں. تو کیا خیال ہے؟ روزہ بچ جائے. اگر یہ کام نہ کیا، روزہ نہیں بچے گا.